الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ حدیث نمبر 3207 کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، جس میں واقع معراج کا تذکرہ ہوا ہے، اور اب بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے، یعنی پہلے گئے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ غالباً کل میں نے چھٹے کی جگہ ساتواں بول دیا تھا، تو پانچویں کے بعد یہ چھٹا ہے۔ تو چھٹے آسمان پہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سلام دعا ہوا۔ اس کے بعد کہہ رہے فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، ہم ساتویں آسمان پر پہنچے، یعنی چھٹے کے بعد ساتویں آسمان۔ قِيلَ مَنْ هَذَا، پوچھا گیا کون؟ وہی جو اس سے پہلے سوال ہوا ہے۔ قیل جبریل، جواب دیا گیا جبریل۔ قیل مما کا، پھر سوال ہوا آپ کے ساتھ کون؟ قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد ارسل الیہ، سوال ہوا کہ کیا آپ کو ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا؟ مرحبا بی ولنعم المجیء جاء، چنانچہ انہوں نے کہا خوش آمدید، بہت اچھی خوشامد جگہ آپ آئے، آپ کا آنا مبارک۔ کہہ فاتحت علی ابراہیم، چنانچہ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، فسلمت علیہ، اور میں نے اسے سلام کیا۔ فقال مرحبا بک من ابنی والنبی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید اے میرے بیٹے اور اچھے نبی۔ کہہ رہے یہاں تک بات ہو گئی۔ آنے فرفع للبیت المعمور، مجھے بیت معمور دکھایا گیا، یعنی ساتویں آسمان میں پہنچا، ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد بیت معمور، یہ دکھا رہا ہے عبادت، جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے مجھے بیت معمور دکھایا گیا، فسألت جبریل، تو میں سوال کیا یعنی یہ کیا ہے؟ بیت معمور کے تعلق سے میں نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ فقال ھذا بیت المعمور، تو جبریل السلام نے کہا یہ بیت معمور ہے۔ یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، ہر دن اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت معمور کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ وہ بیت معمور ہے جس میں ڈیلی 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں فَإِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، اور جو ایک بار ان میں سے پڑھ لیتا ہے دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آئے گی۔ یعنی اگر آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا چاہیں نا تو آپ کا کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح جو تعداد ہے، علم ہے، وہ صرف اللہ کو، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ آپ دیکھیں مطلب صدیاں گزر گئی، ڈیلی 70,000 فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور ایک بار جو پڑھ لیتا پھر دوبارہ کا کچھ سوال نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ پر احسان کرتے ہیں، ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کچھ بگڑ جائے گا، اللہ کا کچھ بگڑنے والا۔ اللہ کی اتنے سارے مخلوقات ہیں نا کہ 24 گھنٹے اس کی عبادت میں لگے گی، بس یہ انسان افضل ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے عبادت کی جتنی شکلیں دوسرے کے پاس ہیں وہ ساری شکلوں کو اللہ نے انسانوں کے حوالے کر دیا۔ دنیا میں جتنے مخلوق ہیں نا ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر اللہ کی بندگی میں لگا ہے۔ پیڑ آپ دیکھیں جو کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے، پہاڑ جمع ہوا ہے، آپ دیکھیں گے وہ اس کی وہ تشہد کی حالت میں ہے اور اللہ کی بندگی میں لگا ہے، لیکن اس عبادت کو اسے ایک حصہ نصیب ہے۔ پیڑ کو صرف کھڑے ہونے کا حصہ، قیام والا حصہ نصیب ہے۔ اسی طرح جانوروں کو دیکھیں گے، چار پیر والے، ان کی اگر آپ کیفیت دیکھیں گے تو ان کو رکوع والا لیول حاصل ہے، یعنی وہ جھک کر اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ حصہ صرف ایک ہے ان کے پاس۔ کیڑے مکوڑے جو زمین پہ ریت کر چلتے ہیں ان پر آپ کو غور کریں گے تو ان کے سجدے والی کیفیت ان کو نصیب ہے، لیکن ایک حصہ۔ اور اللہ نے انسانوں کی عبادت کو جو نقشہ دیا نا وہ سارا حصہ آ گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا سب اس میں آ گیا، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں بنتی۔ یہ مسئلہ ہے، باقی آپ نہیں پڑھے، دنیا کی بہت ساری مخلوق ہیں
جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی. اللہ رب العالمین نے نماز اس لیے فرض کیا تاکہ یہ بندے ہم سے جڑے. جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو لے کے کہیں نکلتا ہے، چھوٹا بچہ نادان تو فکر رکھتا کہ یہ مجھ سے کہیں جدا نہ ہو جائے. اگر وہ جدا ہو جائے تو باپ کا کیا بگڑے گا؟ لیکن محبت اس کی ہے نا. تو ایسے اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، وہ یہ چاہتا کہ ہمارا بندے اپنے بچھڑنے نہ پائے. اسی لیے 5 وقت کی نماز فرض کی تاکہ بندہ 5 ٹائم ہمارے دربار میں آتا رہے اور ہم سے لگاؤ لگاتا ہے. ورنہ اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. فائدہ آپ کا ہونے والا ہے، نقصان بھی آپ کا ہونے والا ہے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اس طرح کہا گیا کہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور میں نماز پڑھتے ڈیلی. ایک بار جو پڑھ لیتا دوبارہ کبھی اس کی باری آنے والی نہیں. وَرُقِيًّا لِسِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ، آگے بیان کرتے ہیں مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا. یہ بھی ایک جگہ ہے. فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ حَجَرٍ، وہاں کے جو پھل تھے یعنی وہاں جو درخت اور درخت میں جو پھل وہ مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے. مقام ہجر ایک جگہ ہے تو وہاں مٹکے جانتے نا جو پانی پیا جاتا گھر، وہاں مٹکے بنائے جاتے. تو غالباً ایسا لگتا کہ وہاں مٹکے بڑے بڑے ہوتے. تو کہا گیا جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہیں نا ایسے وہاں کے پھل بڑے بڑے. آگے کہہ رہے ہیں وَوَرْقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْخُيُولِ، اور اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان جیسے، یعنی وہ بھی پتے بھی بہت بڑے بڑے. کہہ رہے فی اصلیہ 4 انہار، اور اس درخت کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں. 4 نہریں جاری. نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہر باطن میں ہیں اور 2 نہر ظاہر میں ہیں. کہہ رہے فسال تو جبریل، تو میں نے جبریل سے اس کے بارے میں پوچھا یہ کون سی نہر ہے جو 2 باطن ہے 2 ظاہر ہیں. وقال اما الباطنان، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو باطن 2 نہریں ہیں ففی الجنہ، وہ جنت کی طرف جاتے ہیں. اب جو بھی جنت تو ہم دیکھ نہیں رہے تو ہمارے لیے باطن چھپی ہوئی ہے. واما الظاہران، اور جو ظاہر نہریں ہیں النیل والفرات، وہ نیل اور فرات ہیں جو دنیا میں دکھتے ہیں. جو جانتے ہیں دیکھتے وہ جانتے ہوں گے وہ نیل و فرات یہ اسی درخت کے جڑ سے نکلے ہوں گے. تو جو باطن ہو گئے اور 2 ظاہر ہو گئے. کہنے ثم فرضت علی 50 صلاۃ، اللہ کا رسول فرماتے ہیں پھر مجھ پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی. جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا یہ اصل میں 50 وقت، پہلی فرصت میں اللہ نے 50 وقت کی نماز دی. اچھا اس نماز کی اہمیت ایک یہ کہ کسی بھی امت کو نماز سے چھوڑا نہیں گیا، اتنی اہمیت. اور یہ کہ اور بہت سارے احکام اسلام کے ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام، یہ بھی تو کمپلسری ہے نا. لیکن یہ اللہ نے خود وہاں سے بھیجا، جبریل لے کر آئے، قرآن کی آیتیں اتری. لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے اور وہاں 50 وقت کی نماز پڑھی. حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو میں کہنے سے زیادہ ممکن کی توفیق عطا فرما.